سر تیسرا سوال ایک اور ویور ہیں، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے سیشن کیا تھا، اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری کے ایمان کے بعد ہم نے بتایا کہ آدھا قبیلہ اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد پورا قبیلہ ان کا ایمان لے آتا ہے، تو بنی غفار کا کیا رول رہا اس کے بعد فتح مکہ تک؟ کیونکہ آپ نے جیسے اس میں ہمیں بتایا تھا کہ ٹریڈ روٹ پر تھا بنی غفار کا قبیلہ۔ تیسرا سوال تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام جندب بن جنادہ، اور جب ہم ان کی کنیت سے بات کرتے ہیں تو وہ ابو ذر غفاری بنی غفار سے ان کا تعلق تھا۔ یہ مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان ٹریڈ راؤٹ پہ بسنے والا قبیلہ تھا۔ اب یہاں پہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مکہ میں تھے، جو ایمان لاتا تھا اس پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں جواباً اٹیک کر دیا قریش کے لوگوں پہ، ظلم کرنے والوں پہ؟ خاموشی سے اپنے لوگوں کا برداشت کرو۔ نہیں، انہیں پتا تھا اس وقت ہم نے اگر ریئیکٹ کیا تو مٹا دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا سبق ہے حسن، اتنا بڑا سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہم نہیں سیکھتے۔ یا ہم جذباتی ہو کے کرتے ہیں مختلف کام، یا بغیر پریپریشن کے کرتے ہیں۔ حکمت، اسٹریٹجی۔ نہیں، اس سے بعد آئیں سرکار مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب نسبتاً آسان زندگی ہوئی، نسبتاً آسان ماحول ہو گیا۔ آپ نے پھر بھی قریش پہ حملہ نہیں کیا۔ قریش نے جنگ مسلط کی، جنگ بدر۔ قریش نے 2 سال بعد اگلے سال احد مسلط کی، خاموش رہے۔ 5 ہجری میں جنگ احزاب، احزاب کا مطلب ہے الائنڈ فورسز، گروہ، تمام لوگ مل کے، جیسے ہم جنگ خندق کہتے ہیں۔ انہوں نے، قریش نے اس وقت کے نان بلیورز کی ساری جمعیت، تمام قوموں کو اکٹھا کر کے حملہ کیا۔ حضور ڈیفینسو رہے، سلمان فارسی کے مشورے پہ خندق کھودی گئی اور ڈیفینس کیا گیا، اپنا اٹیک نہیں کیا۔ ٹھیک، اس کے بعد کیا کیا؟ 5 ہجری میں ہوئی احزاب یا خندق۔ 6 ہجری میں حضور کہتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ 1400 صحابہ کو لیتے ہیں اور عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ حدیبیہ میں سرکار ایک بڑا ہی خوبصورت اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، قریش آج مجھ سے جو مانگیں گے میں دوں گا۔ لیٹ می ریپیٹ، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ آج مجھ سے قریش جو مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ کیوں؟ ایک پیس پیکٹ کرنا چاہتے تھے حضور، کہ میں ایک دفعہ ان کی طرف سے تو سیکیور ہو جاؤں نا۔ جو میرا ایک طرف کا دشمن ہے اس کو اگر میں امن کے معاہدے میں لے آؤں تو میں دوسری طرف کے دشمن کو دیکھتا ہوں۔ دشمن اس وقت 2 طرف تھا، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جنوب میں مکہ قریش اور شمال میں خیبر یہودی، اور وہ آپس میں پلان کیا کر رہے تھے کہ ایک طرف سے تم اٹیک کرو، دوسری طرف سے ہم اٹیک کرتے ہیں اور ہم اس دین کو اور سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے انتہائی دانش مندی، انتہائی سمجھداری کے ساتھ ایک دشمن کو امن معاہدے میں پابند کر لیا۔ معاہدہ جب صلح حدیبیہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو اس کی شرطیں بظاہر ساری مسلمانوں کے خلاف تھیں، یہاں تک کہ عمر بن خطاب جیسا حوصلے والا اور وی این والا بھی اعتراض کرنے پہ آ گیا کہ یہ کیا شرطیں جن پہ ہم نے صلح کی۔ اللہ کریم اس صلح کو فتح مبین کہتے ہیں۔ ابو بکر ابن ابو قحافہ کہتے ہیں اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی فتح کوئی نہیں۔ اس کے راز کیا تھے، اس کے فائدے کیا تھے، یہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتے تھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ختم کرنے کے بعد سرکار نے خیبر پہ پہلا اٹیک کیا 7 ہجری میں، یعنی اناؤنسمنٹ آف پروفٹ ہوڈ سے، اعلان نبوت سے 20 سال بعد۔ اور حضور کی زندگی کتنی ہے؟ اعلان نبوت کے بعد وصال تک ظاہری دنیا میں ہم کتنا عرصہ رہے ہیں؟
23 سال اور 20 سال اٹیک نہیں کیا. ہمیں اپنے حالات کے مطابق اسٹریٹجی سوچنی چاہیے نا. مجھے پتہ ہے یہ 50 لوگ ہیں اور میں اکیلا ہوں. میں اس وقت میں سے کسی کو تھپڑ ماروں غلط کام کرنے پہ یا کسی زیادتی کرنے پہ تو وہ 50 تو مجھے کچا چبا جائیں گے, مجھے جان سے مار دیں گے. عقل مندی اس وقت جان چھڑانا, اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا, لوگوں کو اکٹھا کرنا, اپنے آپ کو ایکپ کرنا اور پھر حملہ کرنا ہے, یا جواب دینا ہے, یا اس تنہائی میں اکیلے میں بغیر پریپریشن کے یہ کام کرنا. ہمیں جذباتی نہیں ہونا, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھنا. سر یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی کہ وہاں سے معاہدہ کیا. اور دیکھیں اگر اس کائنات کا مالک یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ رول ماڈل ہے تو وہ کیوں ہے؟ دیکھیں ہم نے زیادتی کیا کی ہوئی ہے. ہم نے رسول اللہ کو ایک دینی اور مذہبی رہنما بنا دیا, ایک دینی رسول بنا دیا, اسلامی رسول بنا دیا. جو آپ نے زندگی گزاری 40 سال پہلے اعلان نبوت سے پہلے, اس وقت تو اسلام نہیں تھا, اس وقت تو آپ اسلام کی پریچ نہیں کرتے تھے, تو کیا اس کو کوئی اثر نہیں تھا؟ آپ نے تو اس کا پریکٹیکل ماڈل دکھایا ہے کہ اللہ کا ہدایت یافتہ بندہ ایسا ہونا چاہیے. اس کے 20 سال تک اعلان نبوت کے حکومت بن گئی مدینہ منورہ میں, بہت لوگ ایمان لے آئے, بہت لوگوں سے معاہدے ہو گئے, 3 جنگیں جیت لیں. اٹیک نہیں کیا. اٹیک اس وقت کیا جب دیکھ لیا کہ ہماری اسٹرینتھ اچھی ہو گئی ہے, ہم نے ایک دشمن کو نیوٹرلائز کر لیا, ہم معاہدے میں پابند کر لیا, سو ادھر سے تو اٹیک کا اب رسک نہیں رہا. اب اور پھر جو بک ہے ہماری محمد رسول اللہ, اس پہ والیوم 3 کا ایک ٹاپک ہے. اب دوسرے دشمن کو دیکھتے ہیں. پہلے ٹاپک کا نام کیا ہے کہ آج قریش مجھ سے جو مانگیں گے میں دوں گا. سو حضور ہر ٹرم پہ, ہر قیمت پہ پیس پیک کرنا چاہتے تو کر لیا رائٹ. اور واپس جاتے ہی حملہ نہیں کیا. اس کے بھی اگلے سال پھر تیاری کی. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی غفار کو اس وقت یہ نہیں کہا کہ اب ہر گزرتے ہوئے قافلے کو تم روکو اور ان کو بتاؤ کہ مسلمان ہو گئے. آپ نے اپنی حکمت کے تحت مناسب وقت کا انتظار کیا, اور آپ نے تو پہلے دن جب ابو ذر غفاری ایمان لائے تو آپ نے فرمایا اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ, یا اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا, اور ہمارے پاس اس وقت آنا جب تمہیں ہماری فتح کی خبر مل جائے. تو کتنا کلیئر میسج ہے کہ فتح مکہ تک تم نے کچھ نہیں کرنا. پھر اور حالات بگڑتے ہیں, اگر بالفرض وہ کرتے تو وہ تو پھر ایک میسج, حالات بھی بگڑتے ہیں, ان پہ حملہ کرتے, بنی غفار جان سے جاتے. جو آدھا قبیلہ بعد میں مسلمان ہوا فتح مکہ کے, وہ تو زندہ ہی نہ رہتا. سو ہم درود پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. ہمیں اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں رسول اللہ کی زندگی پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ ہمیں کامیابی دے گا, اس کی رحمتیں بھی ہوں گی. سرکار کی سنت بہترین طریقہ ہے, اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.